ویلکم بیک۔ شہرنامے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاک پتن میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء نے کانفرنس کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے پاک پتن میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کسانوں کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پر گندم کے ریٹ کو بڑھائے۔ کسان مہنگی کھادیں استعمال کر کے سستی گندم فروخت نہیں کر سکتے۔ حکومت کسانوں کا معاشی قتل عام فوری طور پر بند کرے اور کسانوں کو مزید ریلیف دے۔ احتجاجی کانفرنس میں کسان رہنماؤں سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران شرکاء حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ جیلانی کہتی ہیں کہ دریائے سندھ کینالز نکالنے کے مسئلے پر سندھ کے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ کینالز نہیں بننے چاہیے۔ سندھ میں 50% پانی کی کمی ہے۔ نہریں نکلیں گی تو سندھ بنجر بن جائے گا۔ ہر سال آپ آتے ہیں اور ہمیں اس موقع پر سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ 46ویں برسی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، لیکن اس سال دو بہت اہم ایونٹس ہوئے ہیں جو میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے اسی سال ایک رولنگ دی جس میں انہوں نے جو تاریخی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، اس کو انہوں نے قرار دیا کہ یہ جو ٹرائل تھا یہ جرتو تھا اور یہ فیئر نہیں تھا اور فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ آرٹیکل 19A کے مطابق یہ ٹرائل نہیں تھا، یعنی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور ان کے جیالوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو یہ ایک تاریخی فیصلہ آیا۔ دوسرا اہم فیصلہ یہ تھا کہ صدر زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جو اتنے سالوں سے ان کو ایک ریاست کی طرف سے ریکگنیشن نہیں ملی تھی، تو انہوں نے ریاست کی طرف سے ریکگنائز کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو اس ملک اور قوم کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے نشان پاکستان وہ ملا۔ اب یہ اس سال ہر سال ہمارا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے جس کو لے کر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد کرتے ہیں اور ان کی خدمتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس سال ہمارے ہاں ایک احتجاجی ماحول ہے، پورے سندھ میں احتجاجی ماحول ہے، اور وہ ماحول یہ ہے کہ ہمارا جو پانی کے وسائل ہیں، ہمارا جو ایک تاریخی دریا ہے جہاں سندھ دھرتی جو ہے وہ برسوں سے صدیوں سے آباد ہے، اس کو چھیننے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ وہ کون سازش کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آج ہر بچہ جو ہے، ہر نوجوان، ہر ضعیف، ہم سب یکجا ہیں کہ ہم سندھو پر کنال، کیونکہ پانی نظام میں نہیں ہے۔ اگر پانی ہوتا تو آپ 1 لاکھ کنال بنا دیتے۔ نظام میں پانی نہیں ہے، دریا میں پانی نہیں ہے، ڈیلٹا میں پانی نہیں ہے، اس لیے ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کنال بنائیں۔ چنیوٹ میں گراں فروشوں نے کمر کس لی ہے۔ چکن کے گوشت کی فی کلو قیمت 800 روپے سے تجاوز کر گئی۔ ضلع انتظامیہ سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں چنوٹ سے نمائندہ میٹرو نیوز جاوید اقبال سے۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر میں جہاں مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا، وہی چنیوٹ میں بھی منافع خوروں نے اپنی کمر کس لی ہے۔ چنیوٹ میں اگر چکن کی بات کی جائے تو چکن 800 روپے سے تجاوز کر گیا۔ میرے ساتھ شہری موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ بھائی سب لوگ پریشان، پہلے سے ہر چیز مہنگی ہے، ہر بندہ جو ہے نا اس کی کوئی بھی جو ہے نا سننے والا ہے نہیں یہاں پہ جو ہے نا۔ اسی طرح جو چنیوٹ میں بھی آج گوشت لینے آئے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوا کہ 800 روپے کلو ہے چکن جو ہے نا، وہ غریب بندہ کیسے جو ہے نا افورڈ کرے گا جو ہے نا اتنا۔ یہ کم پہلے جو بڑا گوشت ہے، جو اپنا مٹن ہے، وہ تو پہلے بھی ہماری ہمت سے باہر چلا گیا ہے۔ یہ چکن تھا، یہ جو ملتا تھا، ابھی یہ بھی جو ہے نا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہ بھی لینے میں غریب بندہ کہاں جائے جو ہے نا۔ اس کے لیے جو ہے نا ہمیں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں نا ان باتوں پہ نظر رکھی جائے جو ہے نا، اور غریبوں کا ساتھ دیا جائے۔ شکریہ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چکن کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی بھی آسانی سے خرید سکے۔
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ज़ीरक सियासतदान है, वो PTI के साथ नहीं चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी लीडर हैं, हर कारकुन और नौजवान की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन किसी साजिश के तहत नहीं बनेंगे। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना नज़ीर इस वक्त कमर जमान कायरा के साथ मौजूद हैं। जी राना नज़ीर, क्या कहते हैं कमर जमान कायरा? वफाकी वज़ीर पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं और मौजूदा मुल्क में सियासी सूरत हाल के हवाला से बात करेंगे। जो सब मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का कहा है और एक सूबाई वज़ीर का लाए हुए थे, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और तरीक़े इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, तो वो नहीं चल सकते तो मौलाना साहब क्या अब पीपल पार्टी के साथ या नून लीग के साथ चलेंगे? आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मौलाना बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनके सियासत से गिले शिकवे या इस वक्त मौजूदा हालात में गिले शिकवे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो किसी उतावलेपन में, किसी जल्दबाजी में नहीं आते और हमेशा मुल्क को दरपेश मसाइल, हालात का दुरुस्त तनाजुर इसको देख के फ़ैसले करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं और 5 साल के लिए हैं। कुछ हमारे दोस्तों ने गिले शिकवे में ये बात कही कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म जल्द बन जाएंगे। बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे। पीपल्स पार्टी के एक कारकुन की ये ख्वाहिश है, इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद बिलावल साहब हैं, एक नौजवान लीडर है, लेकिन वो आवाम से वोट लेके बनेंगे, वो किसी साजिश के नतीजे में नहीं बनेंगे। ये क्या मसला खड़ा कर रखा है? क्या गवर्नमेंट के कारोबार रुक गए हैं? असेंबली का काम रुक गया है? क्या हुआ है? कारोबार रुक गए हैं? उनकी दावत में लोगों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं? क्या रेमिटेंसेस ख़त्म हो गई हैं? लोगों ने कारोबार बंद कर दिए हैं? हाँ, एक इस वक्त सियासी एक कशमकश है, उसका इलाज निकालने की ज़रूरत है। और कैदी नंबर 804 जो है वो अपना केस लड़े, उनको तो अदालतों से इंसाफ मिलते हैं और उनके अपने लोग ही केस उनके डिले कर रहे हैं, वो जल्दी फैसले कराएं अपने, और अगर बेगुनाह है तो बाहर आ जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा राजा कमर जमान ने DPO ऑफिस का दौरा करके DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत और SSP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान DPO राशिद हिदायत ने पुलिस और वर्किंग और डिजिटलाइजेशन के मुतालिक ब्रीफ किया। सेशन जज ओकाड़ा ने सेफ सिटी का भी दौरा किया। DPO ने सेफ सिटी के वर्किंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के बारे में आगाह किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से शहर के मुख्तलिफ मकामात की सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के अमल का भी जायज़ा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा ने पुलिस में जिद्दत और इस्लाहात को सराहा। कमिश्नर डेरा गाजी खान विजन इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास अल खिदमत सेंटर में मुनक़िद हुआ। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम इस रिपोर्ट में। जी, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत ई खिदमत मरकज़ में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इदारा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि ई खिदमत मरकज़ में रजिस्ट्री, माजूरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा, प्रोटेक्शन और दीगर सर्विसेज शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को हदायत जारी कर दी गई हैं कि नई सर्विसेज शुरू करने के लिए महकमा जात इक़दाम करके रिपोर्ट करें। कमिश्नर ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट अमारत के पुरसकून माहौल में शहरियों को मियारी सर्विसेज की फराहमी की जा रही है। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने मज़ीद कहा कि ब्रीफिंग करते हुए कहा कि ई खिदमत मरकज़ में 18 वफाकी और सूबाई महकमों की 160 से ज़्यादा सर्विसेज दी जा रही हैं। मार्च 2021 से अब तक 4 लाख से ज़्यादा शहरी ई खिदमत मरकज़ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह हाफिज़ाबाद में भी कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। कम उम्री की हादसात का सबब बनती है। मुतअद्दिद हादसात में कम अपने बच्चों को खो बैठे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद के ट्रैफिक ऑफिस में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ के वाज़ेह अहकामात पर कम उम्र बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर तारिक हंजरा साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं।
جی السلام علیکم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب, آئی جی صاحب پنجاب, انہوں نے ایک پراپر گائیڈ لائن پورے پنجاب کے لیے فراہم کی ہے, اور اس میں ہمارے جو آر پی او صاحب گجرانوالا اور بالخصوص جو ہمارے ڈی پی او صاحب حافظ آباد عاطف صاحب ہیں, اور انہوں نے ٹریفک پولیس پنجاب جو ہے ہماری ٹریفک پولیس حافظ آباد, ہمارے ڈی ایس پی ٹریفک کو ساتھ بطور ٹیم شامل کیا ہے, اور ہم نے ایک گریٹ کریک ڈاؤن جو ہے وہ انڈر ایج ڈرائیونگ کے ساتھ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کم عمر بچے ڈرائیو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے روڈ پر ڈیلی بیسس پہ حادثات کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. تو یہ ایک بڑا ایسا اقدام ہے, اس میں ڈی پی او صاحب کا خصوصی انیشیٹو ہے کہ جو کم عمر بچے ہیں ان کے والدین کو انگیج کیا جائے, ان سے ایفیڈیوٹس لیے جائیں تاکہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ کم عمر بچے روڈ پہ جو ہے وہ بائکس لے کے نہ آئیں. اگر آپ کی جی بالکل, آپ نے انسپیکٹر طارق ہنجرا صاحب کی بات سے ان کا یہ کہنا ہے کم عمر بچوں کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا. جی ملتان پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں شکیل انجم 15ویں مرتبہ بلا مقابلہ صدر پریس کلب ملتان منتخب ہو گئے. شکیل انجم کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے صدارت کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. جنرل سیکرٹری کی نشست پر نثار ایوان جبکہ فائنانس سیکرٹری کی سیٹ پر فرحان ملتانی نے میدان مار لیا. پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر نعمان خان بابر اور کلب حسن نے میدان مار لیا. سول سوسائٹی, سیاستدان اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے صدر سمیت پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صدر پریس کلب ملتان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. ادھر خانوال نے کارکردگی دوڑ میں سبقت حاصل کر لی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انڈیکیٹرز اسکور رپورٹ میں صوبہ بھر میں خانوال دوسری پوزیشن پر براجمان نظر آیا. ڈی سی سلما سلمان کی قیادت میں خانوال کو بڑا اعزاز حاصل ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انڈیکیٹرز اسکور رپورٹ میں ضلع خانوال دوسری پوزیشن پر براجمان ہے. اس موقع پر کمشنر ملتان عامر کریم کا کہنا تھا کہ خانوال ٹیم کے مختلف قابل تعریف ہے. دوسری پوزیشن عوامی خدمت کے مشن کا تسلسل ہے. ڈپٹی کمشنر خانوال سلما سلمان نے کہا کہ مستقبل میں بھی خانوال کے لیے مزید کامیابیاں سمیٹیں گے. خانقاہ ڈوگرہ میں میونسپل کمیٹی کا صفائی ستھرائی کا کام لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کو منتقل ہوتے ہی شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صاف ستھرا پنجاب پروگرام اور ڈی ٹوکری کی نظر ہو گیا ہے. خانقاہ ڈوگرہ کے محلہ نواب پورہ میں مسجد گلزار مدینہ کے باہر گندگی کے انبار لگ گئے. اہل علاقے کو مسجد میں جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا. اہل علاقہ کا ویسٹ کمپنی کے خلاف احتجاج. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آتے ہی اندرون محلے سے صفائی کا نظام ختم کر دیا گیا ہے. اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے صرف چند سڑکوں کو صفائی کی جاتی ہے جبکہ گلی محلوں میں صفائی کو ختم کر دیا گیا ہے. صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی سب اچھا ہے کی رپورٹ کرنے میں مصروف ہے. عوامی سماجی حلقوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. عید الفطر کے تینوں روز ضلعی انتظامیہ خانوال کی جانب سے شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے اچھے انتظامات کیے گئے تھے. شہر میں ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کی شہر بھر کو صاف ستھرا رکھنے میں مصروف عمل نظر آئے. خانوال کے شہری صفائی ستھرائی کے ہونے والے انتظامات پر خوش دکھائی دے رہے ہیں. خانوال سے دیکھتے ہیں ساجد غفار چودھری کی یہ رپورٹ. ضلع انتظامیہ خانوال کے ہدایت پر ضلع خانوال میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عید الفطر پر مثالی صفائی آپریشن جاری رہا. قبرستانوں، پارکوں، عوامی تفریح مقامات سمیت بازاروں، گلی محلوں میں خصوصی آپریشن کلین اپ کیا گیا.
ضلع خانیوال میں بھاری مشینری کے ذریعے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لینڈ فل سائٹس پر منتقل کر کے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ عید کے تینوں ایام میں صفائی شکایت کے ازالے کے لیے خصوصی اسکواڈ عوامی خدمت میں مصروف عمل رہا۔ شہری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جیسے آگے عید کے روز گزرے ہیں، اس میں صفائی کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ صاف ستھری ہماری گلی، سیوریج کا سسٹم بھی بہت اچھا رہا ہے۔ شہر وغیرہ میں بھی صفائی کا بہت اچھا خیال اس مرتبہ رکھا گیا ہے مریم نواز صاحب کی طرف سے۔ بہت اس دفعہ یعنی کہ ہمیں اچھا لگا عید پہ جو ہماری صفائی ستھرائی کا بہت اچھا خیال رکھا گیا ہے۔ شکر گزار ہے مریم نواز صاحبہ کے کہ انہوں نے اس دفعہ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا۔ عید کے 3 دن محلوں میں اچھی طرح صفائی رکھی انہوں نے، گزار میں بھی اسی طرح انتظامات کیے تھے، انشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ ضلع انتظامیہ نے 3 دن عید کے جو کام کیے ہیں یہ اس طرح نہ یہ ہر دفعہ ہونے چاہیے۔ شکر گزار ہے مریم نواز کے انتظامیہ کے جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ آئندہ بھی ایسے کام ہونے چاہیے شہر میں ستھرائی کے نا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان کا کہنا تھا کہ عید الفطر کے تینوں روز سینکڑوں ٹن کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے صفائی کے آپریشن پر اظہار اطمینان کیا اور بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ساجد غفار، میٹرو 1 نیوز، خانیوال۔ عارف آلہ میں پاک پتن کینالز سے زیر زمین پائپ لگا کر پانی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے محکمہ انہار کے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی چوری کے سلسلے کو فوری روکا جائے۔ مقامی کسانوں کے مطابق محکمہ انہار کے ملازمین کو مبینہ ملی بھگت سے گاؤں 78 EB کے مقام پر پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ کسانوں نے نہر کی مختلف جگہوں پر زیر زمین پانی ڈال رکھے ہیں۔ پانی چوری ہونے کی وجہ سے آگے فصلوں کو پورا پانی نہیں ملتا، جس سے کسانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے محکمہ انہار کے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی چوری کے سلسلے کو فوری روکا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، جبکہ اریگیشن حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ذمہ داران کو سزا ملے گی۔ میاں چنو کے نواحی علاقے گورنمنٹ آفٹرنون ایلیمنٹری اسکول کوٹ پر تعلیم میں سالانہ تقریب اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو ایوارڈ اور انعامات سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈویژنل ڈپٹی بیورو چیف ملک اللہ رکھا کھوکھر سے۔ جی اللہ رکھا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آفٹرنون ایلیمنٹری اسکول کوٹ برکت علی، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر صاحبان آئے ہوئے ہیں اور تحصیل لیول کے، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں، اس سرمنی کے بارے میں یہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تنویر احمد مولانا صاحب کا، یہاں کے جو معززین ہیں ان کا، اساتذہ کرام کا، اور یہ اسکول کونسل جو ممبران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب بھر میں آج ہمارے جو CM صاحبہ اور منسٹر ایجوکیشن کے ویژن کے مطابق تقسیم انعامات اور رزلٹ ڈے جو سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پرائمری اسکول تو اس طرح کا ضلع خانیوال میں ہوں جہاں پہ اتنی اچھی تقریب منعقد کی گئی ہے، تو میں انتظامیہ جتنی ہے ان کا شکر گزار ہوں، ان مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور ایک آج کے دن کے حوالے سے میں یہ بھی تمام والدین سے، اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں، کمیونٹی ممبر سے، کہ CM صاحبہ اور ایجوکیشن منسٹر صاحب ہمارے DC صاحبہ اور CEO ایجوکیشن فیاض احمد سندھی صاحب کے جو ایک ویژن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کا سکولوں میں داخلہ کروائیں، تو میری تمام سے گزارش ہے کہ بہت اچھا سکول ہے، سرکاری سکول، ہمارے معیاری سکول ہے، بہت اچھی ہم تعلیم دلوا رہے ہیں، تو تمام اب سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم داخلہ کروائیں گے ہمارے بچوں کو فائدہ ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام ہم خود پڑھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور بہترین ماحول دیے جا رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ IPPs کا فورنزک آڈٹ کیا جائے، ان پر ٹیکس عائد کیے جائیں اور ان کے معاہدوں پر نظر ثانی ہو۔ انہوں نے حکومت کے اعلان کو محض ایک ابتدائی قدم قرار دیا اور کہا کہ ابھی اصل فیصلے باقی ہیں۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدوں کی نشاندہی کی اور اسی ایشو پر بھرپور عوامی تحریک چلائی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو احتجاجی دباؤ کے تحت آئی پی پیز سے مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا. کل وزیر اعظم صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا. اس کمی کا تو ہم نے خیر مقدم کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی پی پیز جو اس وقت بھی پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں تھی اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ ہمارے ان سے معاہدے ہیں اور یہ بین الاقوامی عدالتوں میں چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی, لہٰذا ان آئی پی پیز کو ہمیں ایسے ہی چلنے دینا ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ بجلی کے بل اسی طرح سے آتے رہیں. پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے ہی اس پورے مسئلے کو پوری قوم کے سامنے پیش کیا, پوری ورکنگ کی اور یہ بتایا کہ 1994 سے لے کر اب تک جو آئی پی پیز بنی ہیں اور ان سے معاہدے ہوئے ہیں ان کی اکثریت جعل سازی پر مشتمل ہے. حافظ نعیم الرحمان نے سابقہ حکومتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہر دور حکومت میں ایم کیو ایم شامل رہی ہے جنہوں نے کے الیکٹرک سمیت دیگر معاہدوں کی پشت پناہی کی. ان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک مہنگی ترین بجلی پیدا کرتا ہے جو عوام پر اضافی بوجھ ہے, اسے فوری طور پر فارغ کیا جائے. امیر جماعت اسلامی نے پیٹرول کی قیمتوں پر بھی بات کی اور کہا کہ عالمی مارکیٹ میں نرخ کم ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کی جانی چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے ایف بی آر پر بھی تنقید کی, کہا کہ وہاں کرپشن خود ادارے کے اندر موجود ہے. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کل بھی 7% کمی ہوئی ہے. سستی ترین قیمت اس وقت تاریخ کی موجود ہے, یعنی پچھلے اگر آپ 4-5-6 سال کو دیکھیں گے تو آپ کو اس منیمم اس وقت پرائس ہے عالمی مارکیٹ میں. لیکن ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا, بلکہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت, پھر اس کے اوپر ٹیکسز اور پھر ایک اضافی لیوی جو پہلے 60 روپے تھی پھر 70 روپے کر دی, اب کہتے ہیں 80 روپے کریں گے. تو اس طرح تو آپ ادھر سے دے کر ادھر سے لینے والی بات کر رہے ہیں. تو جب تک پیٹرول سستا نہیں ہوگا, جب تک بجلی کی قیمت مزید کم نہیں ہوگی, تو کیسے انڈسٹری چلے گی اور کیسے عام آدمی پنپ سکے گا. اس وقت تو ٹیکس جمع کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ ایف بی آر کا ادارہ جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے اس کے 25-26 ہزار ملازمین ہیں اور ان ملازمین کا حال یہ ہے کہ ایک سال میں 1300 ارب روپے کی وہ کرپشن کی جاتی ہے جو قابل ٹیکس جو جمع ہو سکتا ہے ٹیکس وہ جمع نہیں کرتے, اس میں کرپشن کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیے پوری قوم کے ساتھ یہ کیا مذاق ہے. حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ آئی پی پیز کا فارنسک آڈٹ کیا جائے, ان پر ٹیکس عائد کیے جائے اور ان کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے. انہوں نے حکومت کے اعلان کو محض ایک ابتدائی قدم قرار دیا اور کہا کہ ابھی اصل فیصلے باقی ہیں. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ, میٹرو 1 نیوز, کراچی. گزشتہ روز صادق آباد میں ہونے والا کچا میں پولیس آپریشن رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رکن پنجاب اسمبلی ممتاز علی اچانگ نے جعلی قرار دے دیا. ممتاز علی اچانگ کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. آپریشن کچا کے بجائے میرے گھر نواز آباد میں کیا جا رہا ہے. پولیس ناجائز ایف آئی آر اور بے گناہ لوگوں کو ملوث کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم مذمت کرتے ہیں. ممتاز علی چانگ کا کہنا ہے کہ میری آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے اسمبلی میں ان کے خلاف آواز اٹھائی, یہ میرے فارم ہاؤس پر چھاپہ مارے ہیں. میرے حلقہ کی عوام آج میرے پاس اکٹھے ہو کر آئی ہے. ہمارے ساتھ پولیس زیادتی کر رہی ہے, بے گناہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے. اگر عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا تو ہم احتجاج کریں گے. اس واقعے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے. قصور شہر کو جرائم و منشیات سے پاک کرنے کے عزم رکھنے والے ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی, جنہوں نے اپنی تعیناتی کے بعد بہت ہی کم وقت میں شہر کو سیفٹی سونا شہر بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا, نوجوان نسل کو نشے کی لعنت سے بچانے کا عزم کر رکھا ہے. ہمارے نمائندے قصور علی احمد مغل بھی اس وقت ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں. قصور شہر کو منشیات سے پاک کرنے کا عزم رکھنے والے ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی, جنہوں نے دن رات محنت کر کے قصور شہر کو حقیقی سونا شہر قصور بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. میں اس وقت تھانہ بی ڈویژن میں موجود ہوں. میرے ساتھ یہاں پر ایس ایچ او اسلم بھٹی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں انہیں کیا مشکلات پیش آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, میری تعیناتی جب ہوئی ہے تو علاقے میں منشیات فروشی کافی عروج پہ تھی, تو ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا اور دن رات ہم نے کارروائی کرتے ہوئے اس میں کمی لانے کی بھرپور کوشش کی ہے.
تو الحمدللہ 2 ماہ کے قریب ہم نے 50 کے قریب ایسی FIR دی ہیں. مارچ میں بھی تقریباً 10 منشیات فروش گرفتار کیے ہیں اور 10 قصور شہر میں منشیات کی عادی نوجوان نسل ہو رہی ہے. آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ منشیات آپ کے لیے زہر قاتل ہے. آپ منشیات کو اپنا اس کے خلاف جو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں اور اس سے اجتناب کریں, اس سے بچیں اور کھیل کے میدان کو آباد کریں اور منشیات سے دور رہیں. جیسا کہ آپ نے SHO محمد اسلم بٹی کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ نوجوان نسل جو منشیات سے دور جو ہے کھیل کے میدان میں اترے اور اپنا مقام پیدا کرے. جی چنیوٹ میں بیٹے کے ہاتھوں ماں قتل, گھر جھگڑے پر سفاق بیٹے نے ڈنڈوں سے تشدد کر کے ماں کو قتل کر دیا. چنیوٹ کے تھانہ سٹی کی حدود میں رفیق کالونی میں پیش آنے والا افسوس واقعہ. طاہر نامی سفاق بیٹے نے گھریلو ناچاکی پر اپنی سگی ماں زینب بی بی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا. ملزم طاہر نے معمولی گھریلو تنازع پر طیش میں آ کر اپنی بوڑھی ماں زینب کے سر پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا, پے در پے وار کیے, جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئیں. واقعے کی اطلاع ملنے پر اہل علاقہ نے زخمی خاتون کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ منتقل کیا. تاہم تشویشناک حالت کے پیش نظر انہیں فوری طور پر الائیڈ اسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا, جہاں کئی گھنٹوں تک زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں. واقعے کے بعد علاقہ میں افسوس اور خوف کی فضا قائم ہے, جبکہ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. ننکانہ صاحب کے قصبہ سیام والا کے محلہ مرزا پور کے رہائشی 70 سالہ بزرگ شمس سے جعلی سازی کے ساتھ مکان کا اسٹامپ پیپر کروانے کے بعد ملزمان رقم کا مطالبہ کرنے لگے. دھمکیوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی اور اسپتال میں زیر علاج دم توڑ گیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج, ملزم اب فرار ہو گئے. ننکانہ صاحب تھانہ سید والا کے محلہ مرزا پور کے رہائشی 70 سالہ بزرگ شمس نے بلیک میل ہونے پر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی. بزرگ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر 3 ماہ قبل دکان الفورا چوک میں واقع اپنے رشتہ داروں سے بروکر کے ذریعے فروخت کی اور بروکر نے دکان کو فروخت کرنے پر متاثرہ شخص سے 1.5 لاکھ کمیشن بھی لیا. بروکر نے 2 ماہ قبل بزرگ شہری کو بچیگی شہر میں لے کر جا کر جعل سازی کے ساتھ 4 مرلہ مکان کا اسٹامپ پیپر اپنے نام کروا لیا. بروکر نے مکان کا اسٹامپ پیپر اپنے نام کروانے کے بعد بزرگ شمس کو بلیک میل کر کے پیسوں کا مطالبہ کیا. رقم نہ دینے پر مکان فروخت کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. 70 سالہ بزرگ شمس نے آئے روز بلیک میل ہونے پر دل برداشتہ ہو کر اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی. پولیس نے متاثرہ شخص کے بیٹے علی چند کی مدیت میں ملزمان اشرف اور حق نواز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ شخص کا 30 سال بعد حصہ جل جانے کے فیصد اسپتال میں دوران علاج چل بسا. پولیس نے الائیڈ اسپتال سے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ منتقل کر دی. کبیروالا میں ہونے والے عید ملن کرکٹ سیزن TSL ٹورنامنٹ 7 کا فائنل محمد سی ملتان نے جیت لیا. سیاسی شخصیات نے چیئرمین محمد حیات سرکارنا اور دیگر نے معزز مہمان نے شرکت کی. کبیروالا کے نواحی علاقے کوٹ گوہر محمد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عید ملن کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیزن 7 کا TSL انعقاد کیا گیا, جس میں
4 ٹیموں نے شرکت کی اور پنجاب 11 اور محمدی سلطان کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جس میں فائنل کا کلروالا کرکٹ گراؤنڈ میں ہوا، جس میں شائقین کی بھاری تعداد نے شرکت کی اور محمدی سلطان نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 72 رنز کا ہدف دیا۔ پنجاب 11 کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرنے میں ناکام رہی۔ محمدی سلطان نے مسلسل تیسری سال فائنل جیت کر ریکارڈ اپنے نام کیا۔ محمدی سلطان کی جانب سے چودھری عاقب، سمر نیازی، اے ڈی عمران، عامر اعجاز چودھری، امیر حمزہ اور ناصر سعود، طیب سعود اور دیگر پلیئرز نے اپنے بہترین کھیل پیش کیا۔ مہمان گرامی میں جیتنے والی ٹیم کو انعامات تقسیم کیے گئے اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ سٹی پولیس لالا موسیٰ کی بڑی کارروائی، لالا موسیٰ سے اغوا ہونے والے نوجوان کو چند روز کے بعد بحفاظت بازیاب کروا کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ رواں سال 20 مارچ کو تھانہ سٹی لالا موسیٰ کی حدود سے موزہ گنجا کے رہائشی 2 نوجوانوں کو شہزاد اور سلمان کو کچھی ملزمان اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری مقدمے کا اندراج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ جائے وقوع کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن گجرات محمد مہر ریاض کے زیر نگرانی ایس ایچ او سٹی انسپیکٹر مجاہد عباس، ایس ایچ او تھانہ صدر اور دیگر پر مشتمل اسپیشل ٹیم تشکیل دی۔ پولیس ٹیم نے انٹیلیجنس بیسس پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی محنت اور جانفشانی سے چند روز کے اندر دونوں مغویان کو سراغ لگا کر پشاور اور سوابی کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دونوں مغویان کو بحفاظت بازیاب کروا لیا اور وقوع میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اغوا کار ملزمان میں سمیع اللہ اور احتشام الحق شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ عید الفطر کے ایام میں تحصیل پتوکی میں مختلف مقامات پر 60 ٹریفک حادثات میں 80 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کام کے مطابق 35 موٹر سائیکل سوار جبکہ 10 کار سوار عید الفطر کے ایام میں مختلف حادثات کا شکار ہوئے۔ درجنوں کے قریب زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ 65 افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں 15 خواتین بھی شامل ہیں۔ اوکاڑا شہر اور گردنما میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری پریشان۔ اوکاڑا شہر اور گردنما میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تھانہ اے ڈویژن کے حدود گورنمنٹ کالونی میں تاجر کے گھر چوری کی بڑی واردات کی گئی۔ تاجر شہر سے اپنے گاؤں عید کرنے کے لیے بچوں سمیت گیا ہوا تھا۔ نامعلوم چوروں نے معروف تاجر چودھری محمد اکرم کے گھر تالے توڑ کر داخل ہو گئے۔ چوروں نے گھر کی الماریوں کے تالے توڑ کر 3 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 5 تولے سے زائد طلائی زیورات لوٹ کر بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس ریسکیو 15 پر اطلاع ملنے پر تھانہ اے ڈویژن پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی کہ ملزمان جلد گرفتار ہو جائیں گے۔
मुस्तफ़ाबाद में डकैती की भुटाई कॉल करके 12 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाले मेडिसिन कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार। पुलिस ने रकम बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस हवाले से जानते हैं साजिद महमूद की ये रिपोर्ट। मुस्तफ़ाबाद में मेडिसिन कंपनी के मुलाजमीन दानिश, रमज़ान और सलमान ने इतला दी कि डाकुओं ने उनके साथ वारदात की है और कंपनी का 12 लाख रुपए कैश छीनकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलाजमीन ने गमराह करने की पूरी कोशिश की, मगर दौरान तफ्तीश इकरार कर लिया कि रकम हथियाने के लिए हमने डकैती की झूठी कॉल की थी। मुलजमान की निशानदही पर SHO सकलैन बुखारी ने 12 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में बंद कर दिया। हाफिज गुजरात में सराय आलमगीर सर्कल पुलिस की मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलाह बरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 7 मुलजिमान गिरफ्तार, 25 लीटर शराब और आधा किलो से ज़ायद चर्स और असलाह बरामद। DSP सराय आलमगीर सर्कल राय मुनीर अहमद की ज़ेर निगरानी SHO थाना बोलाई मुबशिर जुम्र ने पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में आसिफ से 10 लीटर शराब, आमिर महमूद से 560 ग्राम चर्स, शेर खान और मुदस्सिर इकबाल से 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए गए। SHO सिटी सराय आलमगीर और रेस फैसल अफजल से सेक्टर ने भी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मुलजिम मोहम्मद अरशद से 5 लीटर शराब, इफ्तिखार अहमद से भी 5 लीटर शराब और मुलजिम पीना दत्ता से भी 5 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शायद हमें से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।